الباب الاول ما لزم البناء والسکون، کہ وہ کلمے جس کے لیے جس کا مبنی علی السکون ہونا ضروری ہو، وہو نوعانی، اور وہ دو قسموں پر ہے۔ احدہما المضارع المتصل بنون الاناث، وہ مضارع جس کے ساتھ نون مؤنث متصل ہو، نون مؤنث یعنی جمع مؤنث کا نون متصل ہو، کا قولہ تعالی والمطلقات یتربصن۔ دیکھو تربص یتربص سے مضارع ہے، یہ تربص یتربص تفاعل سے یہ ہے، تو اصل مضارع کا صیغہ کیا تھا؟ تربص یتربصو، صوت پر کیا تھا؟ ضمہ تھا، تربص یتربصو۔ اب یتربصو سے گردان کریں گے تو یتربصو پر کیا تھا؟ ضمہ تھا۔ اب یہ جو نون ملا جمع مؤنث کا نون متصل ہوا، تو اس جمع مؤنث کے نون کے ساتھ متصل ہونے کی وجہ سے کیا ہو گیا صیغہ؟ یتربصن، صوت پر کیا ہو گیا؟ سکون ہو گیا، تو یہ مبنی علی السکون رہے گا، ورنہ تم پڑھو گے یتربصن، نون پر تو فتحہ دکھتا ہے، تو یہ تو نون کون سا ہے؟ جمع مؤنث کا نون ہے، اصل صیغہ کیا ہے؟ یتربص ہو گیا، مضارع کیا تھا؟ یتربصو تھا، تو وہ کیا ہو گیا؟ یتربص ہو گیا، تو یہ کیا ہو گیا؟ مبنی علی السکون۔ تو وہ مضارع جس کے ساتھ نون جمع مؤنث متصل ہو تو وہ کیا ہوگا؟ مبنی علی السکون ہوگا، جیسے کہ والمطلقات یتربصن والوالدات یرضعن، کیا تھا مضارع؟ ارضع یرضع، تو اب نون متصل ہوا تو کیا ہو گیا؟ یرضعن ہو گیا۔ فیتربصن ویرضعن فعلان مضارعان، یہ دونوں فعل مضارع ہیں، فی موضع رفع، حالت رفع میں ہے، لخلوها من الناصب والجازم، ناصب اور عامل ناصب اور عامل جازم سے خالی ہونے کی وجہ سے، ولکنہما لما اتصلا بنون النسوۃ بنی علی السکون، لیکن جب وہ دونوں نون ان کے ساتھ نون مؤنث متصل ہو گئے، یا وہ دونوں نون مؤنث کے ساتھ متصل ہو گئے تو وہ مبنی علی السکون ہو گئے۔ وہذان فعلان خبریان لفظا طلبیان معنی، اور یہ دونوں فعل یعنی کون سے؟ والمطلقات یتربصن، یتربصن اور یرضعن، یہ دونوں لفظاً تو کیا ہے؟ خبر یعنی مضارع کے صیغے ہے، لیکن معنن کیا ہے؟ طلبیان معنن، معنن کیا ہے؟ امر کے صیغے ہے، امر طلب کا معنی ہے اس کے اندر، امر کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طلب کا معنی، تو یہ بھی کیا ہے؟ طلب کے معنی ہے۔ والمطلقات یتربصن، مطلقہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھے، اور دوسرے میں کیا کہا؟ والوالدات یرضعن، چاہیے کہ مائیں دودھ پلائے، یعنی امر کا ہوا، تو کہ بھائی امر کا صیغہ سیدھا امر کا ہی صیغہ لے آتے، اور یرضع سے امر کا صیغہ لے آتے، تربص 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 لے آتے، امر کا، تو امر کو چھوڑ کر مضارع کی تعبیر کیوں لائے؟ معنی اگرچہ یکساں ہے، امر کا معنی یہاں پہ بھی ہے، تو کہا کہ تاکید بیان کرنے کے لیے، کس کے لیے؟ تاکید بیان کرنے کے لیے یہ تعبیر اختیار کی ہے۔ تو وہ کہا کہ یہ دونوں فعل خبری ہے لفظاً، اور یعنی مضارع کے صیغے ہے، اور طلبی ہے معنی یعنی امر کا معنی اس کے اندر ہے۔ مثلہما، اس کی مثال یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم کرے، ہے مضارع کا صیغہ، لیکن گویا کہ یہ دعا ہے، اللہ کو امر نہیں کہہ سکتے، اور امر کی قسم کیا ہے؟ فعل دعا گزر چکا اس کا ذکر پہلے۔ وفائدۃ العدول بہما عن صیغۃ الامر التوکید والاشعار، سمجھے؟ دو فائدے کہہ رہے ہیں کہ امر کے صیغے سے ہٹنے کا فائدہ کیا؟ امر صیغے سے عدول کرنے کا فائدہ یہ ہے، نمبر ایک التوکید، تاکید پیدا کرنا، سمجھے؟ اور نمبر دو الاشعار، اشعار یعنی خبر دینا ہے، بانہما جریدان بان یتلقیا بالمسارعۃ، اس بات کی خبر دینا ہے کہ وہ دونوں مستحق ہیں، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ دونوں باتیں مستحق ہے کہ ان پر عمل کیا جائے، یتلقیا، ان پر عمل کیا جائے، بالمسارعۃ، تیزی سے، سمجھے؟ یعنی ان کی تاکید اور ان کے تیزی سے ان پر عمل کرنا بیان کرنے کے لیے لائیں۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ والاشعار سے، اشعار اشعار کا معنی خبر دینا، اور خبر دینا مقصود ہے اس طور پر کہ وہ دونوں مستحق ہیں، جو معنی بیان کیے ہیں وہ دونوں باتیں مستحق ہے، ان یتلقیا، یتلقیا کا معنی عمل کیا جائے، تلقا عمل کرنا، کہ ان پر عمل کیا جائے، بالمسارعۃ، جلدی سے، سمجھے؟ فکأنہن امتثلن، گویا کہ ان عورتوں نے اس پر عمل کر لیا، سمجھے؟ کہ جو حکم دیا تھا اس حکم پر ان عورتوں نے عمل کر لیا۔ فہما مخبر عنہما بموجودین، تو ان کے بارے میں خبر دی گئی موجود کے صیغوں کے ذریعے، ابھی تو عورتیں آئندہ چل کر کرے گی، لیکن گویا کہ انہوں نے عمل کر لیا، اتنا اہم ہے بات، اس لیے گویا کہ امر کی تعبیر چھوڑ کر اس کا صیغہ لائے، مضارع کا صیغہ لائے۔ تو ایک پہلا صیغہ، پہلا باب کون سا؟ مبنی علی السکون، اس کی دو قسمیں، پہلا کون سا؟ وہ مضارع جس کے ساتھ جمع مؤنث کا نون متصل ہو،
دوسری بات کہہ رہے ہیں الماضیۃ المتصل بضمیر رفع متحرکین، وہ ماضی جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو، جس کے ساتھ ضمیر مرفوع یعنی فاعل کی ضمیر متصل ہو، جیسے کہ ضربت، ضربت، ضربتی و ضربنا زیدن، سمجھ گئے؟ چاروں کے اندر ضمیر مرفوع تا، تو، تی اور نا۔ اب یہ بھی جس ماضی کے صیغے کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک ہوگی وہ بھی دیکھو اصل میں کیا تھا، ضرب یضرب، ضرب تھا، ضرب تھا، اب واحد مذکر حاضر کا صیغہ لائے، تا بڑھائی، مذکر حاضر کی تا بڑھائی، تو کیا ہو گیا اب ضربت، تو با پر کیا ہو گیا سکون ہو گیا۔ یہ تا تو کون سا ہے، ضمیر مرفوع ہے، تو یہ ضربت، تا، تو، تی، ایسا آپ نے پڑھا ہوگا سب ضمیر مرفوع، تو یہ ہو گیا، تو اس کو کہ جیسے کہ ضربت، ضربتی، ضربت، ضربنا زیدن۔ واصل فيه ضرب بالفتح، اصل میں اس میں کیا تھا، ضرب فتح کے ساتھ تھا، فاتصل الفعل بالضمیر المرفوع المتحرک، اب فعل ضمیر مرفوع متحرک کے ساتھ متصل ہوا، وهو التاء في الموصول الثلاثه الاول، اور وہ کون سی ہے ضمیر مرفوع متحرک، تا ہے، پہلی تین مثالوں کے اندر ضربت، ضربتی، ضربتو میں تا ہے، لانها فاعل، اس لیے کہ یہ فاعل ہے، ونا فی المثال الرابع، چوتھی مثال کے اندر، کس کی چوتھی مثال کون سی تھی، ضربنا، اس میں کیا ہے چوتھی مثال کے اندر نا ہے ضمیر مرفوع متحرک، وہما متحرکان، اور وہ دونوں متحرک ہے، وہ آنی بذالک ان تا متحرکۃ، اور میری مراد اس کے یہ ہے کہ تا یہ متحرک ہے، والحرف المتصل بالفعل من نا، اور وہ حرف جو نا کے ساتھ ملا ہوا ہے اور وہ نون ہے وہ بھی کیا ہے متحرک ہے، فلذالک بینت الامثلۃ علی السکون، یا بنیت الامثلۃ علی السکون، اس وجہ سے ان تمام مثالوں، یہ تمام مثالیں مبنی پر سکون پر مبنی ہوگی۔ بہرحال مبنی علی السکون کی دو قسمیں، نمبر ایک وہ مضارع جس کے ساتھ جمع مؤنث کا نون متصل ہو، جیسے کہ یتربصنا، نمبر دو وہ ماضی جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو، جیسے کہ ضربت، ضربتی، ضربتا اور ضربنا۔ یاد رہا، ایک ایک لائن یاد رکھو تو پوری بحث یاد رہ جائے گی کہ مبنی علی السکون کی دو قسم، نمبر ایک جس کے ساتھ نون جمع مؤنث متصل ہو جیسے کہ یتربصنا، نمبر دو یہ وہ ماضی جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو۔ اب فوائد کو بیان کر رہے ہیں، واحترزت بتقیید الضمیر بالرفع من ضمیر لنصب، اور میں نے احتراز کیا اپنے قول ضمیر برفع کے قید بڑھا کر ضمیر نصب سے، ضمیر منصوب سے میں نے احتراز کر لیا، فإنه يتصل بالفعل، اس لیے کہ وہ فعل کے ساتھ متصل ہوتی ہے، ولا يغيره عن بنائه، اور فعل کے مبنی الفتح ہونے میں کوئی تغیر نہیں کرتی ہے جو کہ اصل ہے اس کے اندر، سمجھ گئے؟ جیسے کہ ضربک زید، دیکھو ایک آپ ضمیر منصوب ہے، مفعول کی ضمیر ہے، تو ضرب کے اندر کوئی فرق آیا؟ ضرب جو مبنی الفتح تھا وہ مبنی الفتح ہی ہے، ضرب اور کف پھر کاف بڑھ گیا، تو گویا کہ اس سے ضمیر مرفوع کے ذریعے کس سے اعتراض کیا؟ ضمیر منصوب سے اعتراض کیا۔ وہ ضربنا زیدون، دیکھو ضربنا ایک دم سکون کا فرق ہے، یاد رکھنا، یہ ایک بہت معمولی فرق ہے، ضربنا زیدون کیا معنی ہوگا؟ زید نے ہم کو مارا، اور پڑھا ضربنا زیدن کیا ہوگا؟ تو ضربنا تو اس کا معنی تو اس نے ہم کو مارا، اور ضربنا ہم نے مارا، ایک سکون کے معنی کہاں سے کہاں سیگا، کہاں سے کہاں بدل جاتا ہے۔ وبتقییدہ بالمتحرک من ضمیر المرفوع الساکن، اور میں نے ضمیر مرفوع کے ساتھ کیا قید بڑھائی تھی؟ اوپر ضمیر مرفوع ہو لیکن کون سی ہو؟ متحرک ہو، تو اس کے ذریعے ضمیر مرفوع ساکن سے اعتراض کیا، جیسے کہ ضربا، الف جو بڑھایا ہے تثنیہ کا وہ کون سا ہے؟ سکون ہے، مرفوع تو ہے لیکن کون سا ہے؟ سکون ہے، تو اس سے بھی اعتراض کر دیا۔ ضربو واو جو ہے وہ کس کا ہے؟ جمع کا ہے، لیکن وہ کیا ہے؟ سکون ہے، ساکن ہے، فإنه لا يقتضي سکون الفعل اذن، اس لیے کہ وہ بھی فعل کے سکون کا تقاضا نہیں کرتا ہے، بل جبکہ آخر الفعل فيه قبل الالف مفتوحا، بلکہ ويضم قبل الواو كما مثلنا، بلکہ وہ فعل کا آخر باقی رہتا ہے اس میں الف سے پہلے مفتوح ہو کر، ضربا میں الف سے پہلے با پر کیا ہے؟ فتح ہے، ويضم قبل الواو كما مثلنا، اور واو سے پہلے ضمہ ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے مثال بیان کر دی، جیسے کہ ضربو واو سے پہلے با پر کیا ہے؟ ضمہ ہے۔ وَأَمَّا نَحْوُ اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَى وَنَحْوُ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، یہ دونوں مثال دیکھو یہاں، اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ، واو پر کیا ہو گیا؟ واو پر کیا ہو گیا؟ ضمہ ہو گیا، اشْتَرَوْا الضَّلَالَةَ، تو ہونا کیا چاہیے؟
را پر ضمہ ہونا چاہیے، جیسے کہ ضربو جمع کا صیغہ ہے اور جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو کیا ہونا چاہیے؟ را پر ضمہ ہونا چاہیے اور واو سکون ہونا چاہیے. تو کہا اب اس پر کیا جواب دو گے؟ یہاں تو اشرعوا پر آیا تھا، واو پر بھی حرکت آئی ہے اور مرفوع متحرک ہو گئی گویا کہ یہ بھی. اور اسی طرح دعو یہ بھی سکون ہو گیا، دعو یہ بھی جمع مؤنث جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، سمجھے؟ تو یہ کیا ہو گیا یہاں پر دعو، تو یہ دعا دیا دعو، تو اس طرح یہاں پہ بھی سکون نہیں ہونا چاہیے. فالاصل تو کہتے ہیں کہ فالاصل اشتریو بیاء مضمومۃ قبل الضمیر الساکن، اصل میں اشتریو تھا یاء مضمومہ کے ساتھ ضمیر ساکن سے پہلے، یہاں پر ضمہ تھا اشتریو، افتعلوا کے وزن پر، افتعل یفتعل سے اشتریو تھا. اور کیا قاعدہ چلا؟ یا متحرک ما قبل مفتوح، تو یا کو کس سے بدل دیا؟ حمزہ سے بدل دیا. اور اب چونکہ حمزہ اور واو پہلے سے ساکن ہے تو حمزہ کو اجتماع ساکن سے گرا دیا، کیا ہو گیا؟ اشترو ہو گیا. اور یہ واو تو کیا ہے؟ چونکہ ملا کر پڑھتے ہیں اس لیے یہ واو کو لایا جاتا ہے. تو کہہ دیا ثم تحرکت الیا والواو، پھر یا اور یا متحرک ہو گئے، وانفتح ما قبلہما، ان کا ما قبل مفتوح تھا، فقلبتا الفین، تو اس کو الف، ان دونوں کو اس کو الف سے بدل دیا. ثم حذفت الالف لالتقاء الساکنین، تو الف کو اجتماع ساکنین سے گنا دیا. سمجھے؟ دونوں کے اندر یہی تعریف. دعو کیا تھا اصل میں؟ دعو تھا، واو متحرک ما قبل مفتوح، واو کو الف سے بدل دیا اور الف واو اس سے دو ساکن جمع ہوئے تو الف کو گرا دیا، تو کیا ہو گیا؟ دعو ہو گیا. وہ معنی دعو ہنالک ثبورا، اس کا معنی کیا ہے؟ قالوا یا ثبورا ای یا ہائے ہلاکت. یا ثبورا کا معنی کیا ہے؟ ہائے ہلاکت. بہرحال یہاں مبنی علی السکون کی دو قسمیں پوری ہوئی. کون سی؟ نمبر ایک وہ مضارع جس کے ساتھ جمع مؤنث کا نون متصل ہو. نمبر دو وہ ماضی جس کے ساتھ ضمیر مرفوع متحرک متصل ہو.